السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مفتی محمد مجتبیٰ، اور میں ہوں آپ سب کا خادم مفتی محمد مجتبیٰ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تجوید قرآن کورس کا آغاز کر چکے ہیں اور اس کی تعارفی ویڈیو بنا کر پہلے سے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس کورس کی دوسری ویڈیو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز ہمیں استقامت ملے گی اور اس پر مزید ہم کام کر سکیں گے اور ویڈیوز بنا کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کسی بھی زبان کو، کسی بھی لسان کو سمجھنے سے پہلے اس کے الفابیٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے آپ انگلش تب تک نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ کو ABC A to Z کا پتہ نہ ہو، وہ یاد نہ ہو۔ ایسے ہی آپ ریاضی کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ کو 1 سے لے کے 10 تک آپ کو گنتی نہ آتی ہو۔ اسی طرح آپ اگر قرآن کے علم کو سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کے عربی کے الفابیٹ کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر میں اس کی مثال یوں دوں، الفابیٹ کی کسی بھی لینگویج کو سیکھنے سے پہلے الفابیٹ سیکھنا ضروری ہے، اور الفابیٹ کسی بھی لینگویج کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے جسم اور روح، جب روح جسم سے نکال دی جائے تو جسم بیکار ہے، کسی کام کا نہیں، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ کلام کر سکتا ہے، بالکل بیکار ہے۔ جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو وہ سننے کے قابل بھی ہو جاتا ہے، دیکھنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے، بولنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی زبان کے الفابیٹ اس زبان اور لسان کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عربی زبان کی جو الفابیٹ ہے میرے بھائیو، وہ 29 کیا ہے؟ 29۔ اب ان 29 حروف کی ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ان 29 حروف میں سے کچھ ایسے حروف بھی ہیں جن کو ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے، اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ وہ کون سے حروف ہیں جن کو آپ ہونٹوں سے ادا کریں گے، اور کون سے حروف ایسے ہیں جن کو آپ ہونٹوں سے ادا نہیں کریں گے؟ میرے بھائیوں، 29 حروف ہیں الف سے لے کر یا تک۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، الف میں اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ توجہ فرمائیے گا، الف میں اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ جب الف پر کوئی حرکت نہ ہو، زبر، زیر، پیش، تنوین کچھ بھی نہ ہو تو وہ الف ہے۔ جب الف پر زبر، زیر، پیش آ جائے تو الف نہیں رہتا، بلکہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، الف پر جب زبر، زیر، پیش آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہے گا، بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا۔ 29 حروف میں سے میرے بھائیوں ایسے حروف ہیں، 8 حروف ایسے ہیں جن کو ہر حال میں پر پڑھا جاتا ہے، جیسے خصا، ضغط، قیز، خا، صاد، غین، قاف، طا، ظا اور را۔ را پر جب زبر آئے، پیش آئے، یا 2 زبر آئیں یا 2 پیشیں آئیں یعنی تنوین آئے، یا را سے پہلے حرف پر زبر آئے اور را ساکن ہو، تب را کو پر پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہم را کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم کلام کریں گے۔ اور پھر کچھ حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، وہ 4 ہیں: با، میم، واو، فا۔ یہ حروف ایسے ہیں جب آپ ان کو ادا کریں گے تو ہونٹ مل جاتے ہیں، جیسے با، میم، واو، فا۔ یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اور ان کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے، جیسے زا، سین، صاد۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ اب ہم ان حروف کو الف سے لے کر یا تک سارا پڑھتے ہیں۔ آپ ان کی مزید سے مزید پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی زبان پر یہ رواں ہو جائیں گی اور پڑھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ الف، بعض احباب اسے پڑھتے الف۔ الف پڑھنا بالکل غلط ہے، مجہول ہے۔ الف پڑھنا بھی بالکل غلط ہے اور مجہول ہے۔ اس کا اصل جو تلفظ ہے اور یہ ہے الف، با، تا، ثا۔ یہ جو ثا ادا کرتے ہیں، زبان کو دانتوں پر رکھ کر، دانتوں کے کناروں پر رکھ کر ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ثا،
سا ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز ہرگز نہیں نکلنی چاہیے. جیم ہا خا دال غال ثا اور ذال، یہ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، دونوں کو ادا کرنے کا طریقہ بالکل ایک ہے. را زا سین شین صاد. جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا. ضاد، یہ ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی ہم پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے. عین غین، یہ جو غین ہے حضرت، یہ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی ہم موٹا یعنی کہ پر کر کے پڑھیں گے. فا قاف، یہ جو قاف ہے دو نقطے والا کاف، یہ کاف زبان جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. قاف کاف، اور یہ ڈنڈے والا کاف ہے حضرت، یہ زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کا سخت حصہ. کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ایک مرتبہ پھر اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ العزیز آپ اس کی پریکٹس مزید کرتے رہیں گے تو آپ کو مزید سے مزید تجربہ بھی ہوگا اور پڑھنے میں آسانی بھی ہوگی اور لفظ آپ کی زبان پر رواں ہو جائیں گے. اور آپ ان ویڈیوز کو بار بار دیکھتے رہیں تاکہ کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، تاکہ آپ کا کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ کمنٹ میں ہمیں کمنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ العزیز اس کا ہم آپ کو جواب بھی دے دیں گے. ایک مرتبہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں. الف با تا ثا جیم ہا خا دال غال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. بہت شکریہ، جڑے رہیے ہمارے اس کورس کے ساتھ. انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام، مالک رام، آپ کا اپنا محمد مجتبیٰ.